مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنے سے روزہ کا حکم اور روزے کی حالت میں نہانے کا حکم۔ سوال ہے، کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، کیا پیاس کی وجہ سے بندہ نہا لے اور اس سے اس کی پیاس میں تھوڑی کمی آ جائے تو کیا اس سے اس کے روزے میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاثۃ وإن صام وصلى وزمع وأنه مسلم۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، تیسرے یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو مسلمان کی شان کے خلاف بتایا۔ یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن ہر خصلت پر ڈھل سکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا وبال مزید بڑھ جاتا ہے، تاہم اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یعنی جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا وہ نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جب روزہ کا مقصد پورا نہیں کرتا تو بھوکا پیاسا مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جو دوسرا سوال تھا، اگر روزے کی شدت کی وجہ سے کوئی شخص نہا لے اور اسے پیاس میں تھوڑی کمی آ جائے تو اسے روزے میں فرق نہیں آتا ہے۔ البتہ شدید مجبوری کے بغیر بار بار ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری کی وجہ سے ایسے کر لیا تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیاس میں کمی آ گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔